پھر میرے نبی کی نظر پڑی ہمارے اکھنڈ بھارت پر، انڈیوائیڈڈ انڈیا پر۔ ایک بات کہوں، میرا وجدان کہتا ہے، یقین کہتا ہے کہ حضور نے جب اس پر توجہ کی ہوگی، اس ملک کی طرف مسکرائے ضرور ہوں گے۔ یہ کتنے پیارے لوگ ہیں، اپنے بڑوں کا آدر کرتے ہیں، سمان کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، ان کی قدم بوسی، چھوٹا بڑوں کی دستبوسی قدم بوسی کرتا ہے۔ ان کے ہاں آدھار ہے، ان کے ہاں سنسکار ہے جس کو آپ شنشکور کہتے ہیں، اس کے ہاں بہت کچھ۔ یہ بڑی لاجواب قوم ہے۔ ان کے ہاں ریت ہے، ریت میں پریت ہے، پریت میں میت ہے، میت میں گیت ہے، گیت میں سنگیت ہے، سنگیت کے بغیر ان کا جیون ہی نہیں۔ پورا اکھنڈ بھارت سنگیت موئے، سنگیت میں ڈوبا، اس کے بغیر ان کا کوئی رواج ہی نہیں۔ بچہ پیدا ہو جائے تو ٹنٹنا ٹنٹن، 4-6 دن کا ہوا، چھٹی میں منڈن ہوا تو ٹنٹنا ٹنٹن۔ بس سنگیت کی بات کر رہا ہوں کہ سنگیت سے کتنا موہ ہوتا۔ آئیے جس آیت کریمہ کے حسین جز کی میں نے تلاوت کی ہے، سیدھا ترجمہ سن رہے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ ترجمہ مطلب اس کی تفسیر، اس کا اچارن کیا ہے؟ مومنین میں سے، من المؤمنین، مومنین میں سے کچھ مرد، کچھ پرش ایسے ہیں جو پورا کر دیتے ہیں اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا۔ آگے ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ کچھ ایسے ہیں جو وعدہ پورا کرتے کرتے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں شہادت کا انتظار رہتا ہے، اور اللہ کے اس قول میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ اتہاس ساکھی ہے کہ جب جب فرعونی طاقتیں سامنے آئیں، اللہ نے کسی نہ کسی بندے کو موسیٰ کا روپ عطا کیا ہے۔ جس زمانے میں نمرود نے سر اٹھایا، اس کے سر کو کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا چناؤ کیا۔ فرعون نے سر اٹھایا، حامان نے، شداد نے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو مبعوث فرمایا۔ جب مکے میں ابو جہلیوں، ابو لہبیوں کا ٹیررزم، ان کا آتنکواد پھیلا، تو انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلانے کے لیے اللہ نے اپنے سب سے مہان نبی کو بھیجا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک فرعون تھا، ایک نبی، 2 نبی آئے، ایک نمرود کے سامنے ابراہیم اور اسماعیل آئے، اسحاق آئے، حامان و شداد کے سامنے چند بنی اسرائیل کے انبیاء آئے، ایک ابو جہل کے سامنے میرا نبی آئے، ابو لہب کے سامنے آیا، عتبہ کے سامنے، شیبہ کے سامنے، امیہ بن خلف کے سامنے۔ ایک فرعون تھا تو ایک نبی۔ تب نبی آتے تھے، اب تو گلی گلی میں فرعون گھوم رہے ہیں۔ ہر شہر میں نہ جانے کتنے شداد، کتنے حامان، کتنے فرعون، کتنے نمرود گھوم رہے ہیں۔ اللہ جانے سید پور میں کتنے فرعون ہیں۔ جب نبی کی ضرورت کم تھی تب نبی آ رہے تھے، جب نبی کی ضرورت زیادہ ہے تو نبوت کا دروازہ بند۔ آقا نے اپنا قدم ناز دھرتی پہ رکھا، اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اے اللہ، معاملہ کیا؟ پہلے نبی آیا کرتے تھے، اب نبی آنا بند۔ سینکڑوں کافر تھے تو نبی آتے تھے، اب کروڑوں کافر ہے تو نبی آنا بند۔
توجہ اللہ کہتا ہے آواز آئی رہنمائی ہوئی عالم خیال میں جواب ملا کہ سن توجہ رہے سن میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے نبوت کا ہدایت کا نہیں ہدایت کا دروازہ صبح قیامت تک کھلا رہے گا ارے جو کام پہلے نبی کیا کرتے تھے اب گلی گلی میں ولی وہ کام کیا کریں گے اگر آپ اس کو دیکھیں اور تھوڑا سا دماغ پر اس پورے منظر کو تولیں تو آپ کو محسوس ہوگا لگ بھگ 1,24,000 انبیاء اور مرسلین اس دنیا میں آئے اپروکسیمیٹلی نیئر اباؤٹ تقریباً لگ بھگ لیکن جو ولیوں کی بات آتی ہے تو صرف بھارت کے اندر کم سے کم 2 لاکھ ولی ہوں بنگلہ دیش میں ہر 4 جانب اولیاء اللہ پاکستان میں 1.25 لاکھ سارے انبیاء اور صرف پاکستان میں دیکھو تو 1.25 لاکھ ہوں گے مطلب کیا کام نبی کا کرو اور جس طرح نبی کیا کرتے تھے اس طرح ولی کرتے رہیں گے فیضان ولایت برستا رہا اس کو یوں سمجھو اولیاء چشت کانفرنس ہے اس لیے اسے کلیئر کرنا بہت ضروری ہے سب سے اچھی کھجور کہاں پیدا ہوتی ہے سعودیہ کیونکہ عمرہ وہاں جاتے ہیں لوگ تو اس لیے آپ کو پتا بھی ہے سب سے اچھی کھجور بصرہ میں ہوتی ہے عراق کے ازرق منہ میں رکھو تو چاہے منہ میں دانت نہ ہو پیٹ میں آنت نہ ہو تب بھی ہضم ہو جائے بصرہ کا ازرق اور مدینہ منورہ کی عجوہ لاجواب کھجور دنیا میں ان 2 کھجوروں کی کوئی مثال ہی نہیں لیکن ایمانداری سے بتانا کہ اگر بصرہ کی یا مدینے کی کھجور سید پور میں بو دیا جائے تو ویسے اس کوالٹی کی کھجور ہوگی جانتے کیا نکلے گا تاڑی نکلے گی کیا سمجھے آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں کی زمین خراب ہے زمین تو سرو شریشٹھ مہان ہے یہاں آٹا گیہوں کو چاول کو ایسا پیدا ہوگا جیسا نہ عراق میں ہوتا ہے نہ سعودیہ میں ہوتا ہے آسام کی چائے نارتھ ایسٹ کی کتنی زبردست ہوتی ہے یہ ادھر آپ چلے جائیے اتر پوربی دیناجپور سائڈ میں وہاں بھی چائے کے باغان مل جائیں گے جو انڈیا کے بارڈر سے ٹچ یا ادھر سلہٹ کی طرف چلے جائیں میگھالیہ بارڈر پہ وہاں بھی چائے کے باغان مل جائیں گے ٹاپ کوالٹی کی چائے نارتھ ایسٹ آسام کی ہوتی ہے گوہاٹی کے آس پاس کی اور دارجلنگ کی چائے کا تو جواب ہی نہیں لیکن اگر وہی چائے پنجاب میں بو دیا جائے تو جانتے کیا ہوگا بھوسا نکلے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پنجاب کی زمین خراب ہے اسی پنجاب میں باسمتی ایسا پیدا ہوتا ہے لمبا لمبا چاول کہ اگر گیلا ہو تو حلق سے اتر جائے اور سوکھا ہو تو آپ کاٹی بنا کے دانت صاف کر لیں ایسا لمبا لمبا چاول ایک صاحب آئے کہنے لگے حضرت اب کی میں پنجاب گیا تھا چاول دیکھا اتنا لمبا لمبا اسے اشارہ کیا میں نے کہا اچھا تم نے خود دیکھا کہاں حضور میں نے دیکھا میں نے کہا پھر تو کھانے کے بعد تشتری میں سوکھا دانا بھی لاتے ہوں گے کچا میں نے کیوں کہ خلال کرنے کے لیے پھینکنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اتنا بڑا نہیں ہوگا چاول لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کوہ نور چاول ہو یا کالا ہرن ہو لاجواب چاول ہوتا ہے پوری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے ایسے ہی بنارس کا لنگڑا بنارس سے لے کے جو پوری پٹی چلی ہے لنگڑے آم کی تو یہاں آپ کے راجشاہی تک اس کی خوشبو ملتی ہے بہترین آم ہوتا ہے مگر اسے اگر گجرات میں بو دو تو چھوٹا بھی ہو جائے گا کھٹا بھی ہو جائے گا اس کا مطلب یہ آج میں بوٹنی نہیں پڑھا رہا ہوں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے
کہ گجرات کی زمین خراب نہیں ہے، ہاں وہ بنارس کے لنگڑے کے انوکول نہیں ہے. جیسے بنگال کی دھرتی خراب نہیں ہے، یہاں پنجاب کا باسمتی نہیں ہوتا، لیکن یہاں جس کوالٹی کا گیہوں ہوتا ہے، جس کوالٹی کا ارہر ہوتا ہے، جس کوالٹی کا یہاں سرسوں ہوتا ہے، وہ کہیں نہیں ہوتا. ایسے ہی گجرات میں بنارس کا لنگڑا نہ ہو، لیکن کپاس جو ہم پہنتے ہیں کپڑے کی شکل میں، گجرات میں نمبر 1 ہوتا ہے. اس مثال سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک ہیلتھی صحت مند بیج کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے انوکول زمین بھی ہو. کرشی وگیان کے جو ودیارتھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر بیج ہم کہیں نہیں بوتے، صرف وہیں بوتے ہیں جہاں زمین اس کے انوکول ہو، اس کے موسم کے جل و وایو جو ہے اس کے مطابق ہو. اب کلیئر ہوا کہ نہیں؟ کیا بات. بیج تو کسان کے پاس ہے، لیکن وہ زمین کو دیکھے گا کہ زمین کیسی ہے. جیسی زمین ہوگی ویسے ہی بیج بوئے گا. گجرات کی زمین دیکھا تو کپاس بوئے گا، پنجاب کی زمین دیکھا تو باسمتی رائس بوئے گا، یو پی کی زمین دیکھا تو بہت کچھ بوئے گا، بنگال میں بھی نہ جانے کیا کیا بوئے گا، آسام دیکھے گا تو چائے بوئے گا، اور مکہ مدینے کی زمین دیکھے گا تو کھجور بوئے گا. جیسی زمین ہوتی ہے ویسے ہی بیج ہوتی ہے. اگر کہیں بیج اس کے مطابق نہ ہو تو زمین کو گالی مت دینا، کیونکہ زمین اس بیج کے انوکول نہیں تھی. بلا تشبیہ مصطفیٰ جان رحمت جن کے پاس مدینے کا بیج بھنڈار ہے، اوتی تو بے مفاتیح خزائن الارض کی جبہ و دستار پہنے ہیں. اللہ نے اسلام کی کھیتی کے لیے اپنے محبوب کو ہر جگہ کے مطابق بیج دے دی اور کہا ہے مصطفیٰ اسے تم اپنے مدنی بیج بھنڈار میں رکھو، اور جیسی زمین دیکھو ویسے بونا شروع کرو. میرے نبی کی نظر سب سے پہلے ماوراء النہر، ازبیکستان، قزاقستان، ترکمانستان، افغانستان، داغستان، ادھر جتنے بھی تام ہیں ان پہ پڑی. دیکھا یہ تو بڑے سخت لوگ ہیں، پٹھان، ترکمان یا بلوچستان بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے انتہا پسند ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو بچپن ہی میں تلوار و بندوق سکھا دیتے ہیں. ایک پٹھان ملا تھا، 12-14 سال پہلے کی بات ہے، میں والد صاحب کے ساتھ برطانیہ میں تھا، انگلینڈ میں. کہا حضور، ابو نے پوچھا خان صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہا حضور ہیں تو 4، لیکن 2 میرے ہیں، 2 اپنی ماں کے ہیں. یہ کیا؟ تیرے 4 ہیں، 2 تیرے، 2 اپنی ماں کے. کہیں جو بندوق چلا لیتے ہیں وہ میرے ہیں، اور جو دودھ پی رہے ہیں وہ اپنی ماں کے ہیں. ایسے سخت مزاج، اور سنگیت سے، میوزک سے تو ایسی نفرت کہ دروازے کی کنڈی پہ بھی کپڑا باندھ کے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی کھٹکھٹائے تو کھٹ کھٹ کی آواز نہیں، ٹن ٹن کی نہیں، ڈھن ڈھن کی آواز آئے. میوزک سے اتنا اختلاج، اتنی بے چینی، اتنے سخت لوگ کہ پتھر میں رہ کے ان کی سوچ بھی پتھریلی. اسی لیے امریکہ جب گھسا تو 22 سال لگ گئے باہر نکلنے میں. ارے سمجھو یار، ہاتھ نکال کے جیب سے 22 سال لگ گئے نکلنے میں جب وہ لوگ گھسے اندر. ایسے شدید لوگوں کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسا شدید بیج بویا جائے، اس شدید مٹی پر ایسا سخت بیج بویا جائے جو ان کے سینے کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا، نرم کر کر کے عشق مصطفیٰ کو نقش کر دے، نقش بند کر دے. چنانچہ میرے نبی نے اپنے مدنی بیج بھنڈار سے جس بیج کو چنا وہ کوئی اور بیج نہیں، وہ نقش بندی بیج ہے. زور سے بولو، کون بیج؟ آج اب دیکھو ان علاقوں میں سلسلے نقش بندیہ کا فیضان
جو ہے وہ بالکل برس رہا ہے۔ اور آپ کو ایک راز کی بات اور بتاؤں، اکثر اشرفی ہیں اس لیے بتا دیتا ہوں، ترکیوں میں 3-4 پیر بہت مشہور ہیں اہل ترک میں، جنہوں نے سنیت کی بڑی خدمت کی۔ ایک حضرت نجم الدین کبرا، دوسرے حضرت شیخ یوسف النبہانی، تیسرے انہی کے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ احمد یسوی رحمت اللہ علیہ۔ اور معلوم ہے خواجہ احمد یسوی کون ہے؟ خواجہ احمد یسوی سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان علی خاں کے دادا سلیمان شاہ کے پیر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ میرے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر کے نانا ہیں۔ اشرفیوں دیکھو نسبتوں کا رنگ، نقشبندیوں کے پیر۔ ٹھیک، پھر میرے نبی کی نظر عراق پہ پڑی، یمن پہ پڑی، شام پہ پڑی، اردن پہ پڑی، فلسطین پہ پڑی، ان ملکوں پہ پڑی، خاص کر عراق پہ۔ کہا یہ عراق والے، یہ تو نفاق والے، ان کے سینے میں کینہ بھرا ہوا، دھوکے باز قوم، میرا ہی کلمہ پڑھ کے میرے وفادار نہیں رہ پاتے اکثر، کل یہ میرے بچوں کو کربلا میں بلا کر دھوکے سے انہیں قتل بھی کر دیں گے۔ یہ عراق والے بڑے سخت ہیں، اس لیے ان کے لیے میرے مدنی بیج بھنڈار میں جو سب سے پربھاوشالی، سب سے طاقتور اور سب سے ایفیکٹو جو سیڈ ہے، جو بیج ہے، اسے بھیجو تاکہ ان کے سینے سے کینہ نکال کے مدینہ بسا دے۔ چنانچہ میرے نبی نے عراق کی دھرتی پر اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے جس بیج کو چنا وہ کوئی اور بیج نہیں، قادری بیج ہے۔ جورے جورے قادری بیج ہے۔ پھر میرے نبی کی نظر پڑی ہمارے اکھنڈ بھارت پر، انڈیوائیڈڈ انڈیا پر۔ ایک بات کہوں، میرا وجدان کہتا ہے، یقین کہتا ہے کہ حضور نے جب اس پر توجہ کی ہوگی اس ملک کی طرف، مسکرائے ضرور ہوں گے۔ یہ کتنے پیارے لوگ ہیں، اپنے بڑوں کا آدر کرتے ہیں، سمان کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، ان کی قدم بوسی، چھوٹا بڑوں کی دستبوسی قدم بوسی کرتا ہے۔ ان کے ہاں آدھار ہے، ان کے ہاں سنسکار ہے جس کو آپ شنشکور کہتے ہیں، اس کے ہاں بہت کچھ۔ یہ بڑی لاجواب قوم ہے۔ ان کے ہاں ریت ہے، ریت میں پریت ہے، پریت میں میت ہے، میت میں گیت ہے، گیت میں سنگیت ہے، سنگیت کے بغیر ان کا جیون ہی نہیں۔ پورا اکھنڈ بھارت سنگیت موئے، سنگیت میں ڈوبا، اس کے بغیر ان کا کوئی رواج ہی نہیں۔ بچہ پیدا ہو جائے تو ٹنٹنا ٹنٹن، 4-6 دن کا ہوا، چھٹی میں منڈن ہوا تو ٹنٹنا ٹنٹن۔ بس سنگیت کی بات کر رہا ہوں کہ سنگیت سے کتنا موہ ہوتا۔ اس کے بعد پھر اس کا نام کرن ہوا تو اس میں سنگیت کی بھجن کیرتن ٹنٹنا ٹنٹن۔ بہن آرتی اتار رہی ہے بھائی کی آمد پر تو تھالی ہاتھ میں لے کر اوپر سے ٹنٹنا ٹنٹن۔ ارے حد تو یہ ہے کہ مندر گیا پوجا کرنے تو پوجا بعد میں پہلے ٹن۔ اب اس سے بڑی مثال میں کیا دوں کہ اگر مر جائے تو ٹٹی کے آگے، جنازے کے آگے ٹنٹنا ٹنٹن، یعنی مرنے میں ٹنٹنا ٹنٹن، جینے میں ٹنٹنا ٹنٹن۔ ایسے سنگیت میں ماحول میں بڑا ضروری تھا کہ ایسی بیج کو بویا جائے جو ان کی سنگیت سے، ان کی شرکیہ اور کفریہ رسموں کو نکال کے سنگیت کو ہی کلمہ اسلام پڑھا دے۔ چنانچہ ایسے سنگیت میں ماحول میں میرے نبی نے اپنے مدنی بیج بھنڈار سے جس بیج کو چنا، سید پور والوں، وہ کوئی اور بیج نہیں، وہ چشتی بیج ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ خواجہوں کے خواجہ
راجاؤں کے راجا، ولیوں کے مہاراجا، سلطان الہند، عطائے رسول، فرزند بطول، باغ نبوت کے شگفتہ پھول، سرتابہ قدم آلِ رسول، والی ہندوستان، خواجہ خواجگاں، خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری نے ہاتھ میں دف لیا، لباس وہی پہنا جو وہ پہنتے تھے، اسی رنگ کو اپنایا اور کہا یہ رنگ تجھے پسند ہے، میں پہنتا ہوں، اب کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ تجھے میوزک پسند ہے، لے، کل تک جس سنگیت سے کفر اور شرک کے نغمے بجتے تھے، میرے خواجہ نے جب اسے کلمہ پڑھایا تو لا الہ الا اللہ کی آواز آنے لگی۔ یاد رکھنا، ہم اپنے اس اپ مہادیپ بھارت میں قادری بھی ہو سکتے ہیں، نقشبندی بھی ہو سکتے ہیں، سہروردی بھی ہو سکتے ہیں، مداری بھی ہو سکتے ہیں، ہر سلسلے سے ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنا ضمیر جیسا چاہے بنا لیں، مگر ہم اپنا خمیر نہیں بدل سکتے، خمیر نہیں بدل سکتے۔ اور خمیر یہ ہے کہ ہم نہیں چشتی تو ابا ضرور ہوں گے، ابا نہیں تو دادا تو ڈیفینیٹلی ہوں گے، دادا نہیں پر دادا تو 100% ہوں گے، اور وہ نہیں تو وہ دادا تو ہوگا جس نے خواجہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا۔ اس لیے چشتیوں کو آنکھیں نہ دکھاؤ، یہ بھارت چشتیوں کا بھارت ہے، بنگلہ دیش چشتیوں کا بنگلہ دیش ہے، یہ سب کانٹیننٹ چشتیوں کا، بہشتیوں کا۔ ارے ہم اس راجہ کی پرجا ہیں جسے دلی یا ڈھاکہ کی کرسی نہیں چاہیے، وہ تو گلے میں آیت الکرسی کا فیضان لے کے چل رہا ہے۔ میں مقابلہ نہیں کر رہا ہوں کہ کون بڑا کون چھوٹا۔ آج کل کچھ مولوی لوگ جو مدرسے کی روٹی کھاتے ہیں اور خانقاہ کا دلیا انہیں نہیں ملا، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، نہ خود سمجھتے ہیں نہ دوسرے کو سمجھاتے ہیں، یہ بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں، اس طرح کی باتیں میں نہیں پسند کرتا۔ ایک شخص آیا تھا میرے والد صاحب کی خدمت میں، یہ میں نے واقعہ خود ابو ہی سے سنا، حیدرآباد کا واقعہ ہے، غالباً ایک وکیل تھا، ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتا تھا۔ اس نے کہا حضرت ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دیجئے۔ کیا ہے؟ کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ آپ غوث پاک کے بیٹے ہو اور غریب نواز کے مرید ہو، آپ جیلانی ہو چشتی ہو، آپ نہ کسی کو گھٹاؤ گے نہ کسی کو بڑھاؤ گے، جو سچ ہے وہ بتاؤ گے۔ یہ بتائیے غوث پاک بڑے ہیں یا غریب نواز؟ سوال کیا تھا، اس کی شامت آئی تھی جو غازی ملت کی بارگاہ میں آئے تھے، کہا بے کالی کوٹ والے یہ کیوں نہیں مان لیتا، دونوں تجھ سے بڑے ہیں۔ میں کون ہوں ٹیلر ماسٹر کی طرح ٹیپ لے کے بتاؤں یہ اس سے بڑا ہے یہ اس سے چھوٹا؟ کہ نہیں حضور جواب چاہیے، ادھر ادھر جواب چاہیے تو سن۔ والد صاحب نے فرمایا سن، یہ دونوں محی الدین بغدادی، معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں اللہ کے دو دستے قدرت ہیں۔ اللہ کے دست مانے ہاتھ، قدرت کا ہاتھ، دستے قدرت ہیں۔ آپ نے تو سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن وہ وکیل تھا، وہ چپ نہیں ہوا۔ کہ حضرت یہ بتائیے کہ دان ہاتھ کون ہے، بام ہاتھ کون ہے، سیدھا ہاتھ کون ہے، الٹا کون ہے؟ اس کا بھی پالا غازی ملت سے بڑا تھا۔ حضرت نے فرمایا چپ، توبہ کر، اللہ کے دستے قدرت کہا، اللہ دان و بام سے پاک ہے، داہنے بائیں سے پاک ہے۔ تو میں نہ کسی کو، میں یہ میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں کچھ بولوں کہ یہ ان سے بڑے یا وہ ان سے بڑے۔ اللہ بڑا کرنے والا ہے، وہ جانے کون کس سے بڑا۔ کبھی کبھی جو بندہ بن کے دکھتا ہے وہ بندہ نواز ہوتا ہے، جسے ہم فقیر سمجھ کر حقیر جانتے ہیں، وہ صرف لکیر کا فقیر نہیں ہوتا، وہ فرش پہ رہ کر عرش کو دیکھتا ہے۔ تو توجہ چاہوں گا، اس لیے میں کوئی مقارنہ یا کوئی مقابلے کی بات نہیں، صرف سروس ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں۔ کیا سروس ریکارڈ سمجھتے ہو نا؟ ارے بھائی، ایک پولیس تھانے میں ایک کانسٹیبل تھا، اس نے ایک آتنک بادی کو مار دیا،
اس کو میڈل ملا. سروس ریکارڈ اس کا اچھا ہوا کہ نہیں؟ ڈی ایم اس سے بہت بڑا ہے، کلیکٹر، ایس پی بھی بڑا ہے، دروغہ بھی بڑا ہے، ڈی ایس پی بھی بڑا، سب اس سے بڑے ہیں، لیکن سروس ریکارڈ میں یہ حوالدار ان سے بڑا نکلا کہ وہ چور کو نہیں پکڑ پائے، اس نے آتنکوادی کو مار دیا. تو کبھی کبھی کسی کا سروس ریکارڈ کچھ اور ہو جاتا ہے. اس لیے میں مقابلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سروس ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، ڈیوٹی ریکارڈ کی، کہ کروڑوں ولیوں میں، توجہ بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، کروڑوں ولیوں میں، سارے انسانوں میں صرف میرا خواجہ، سب کا خواجہ، ولیوں کا راجہ، تنہا ان کا یہ سروس ریکارڈ ہے کہ انہوں نے 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، بلکہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ اسلام پڑھا دیا. He made 9 million non-Muslim became Muslim on the single hand of غریب نواز. ایسا سروس ریکارڈ دکھاؤ تب آنکھیں دکھاؤ. میں چپ تھا کیونکہ تم چپ تھے، اب تم بولتے ہو تو سنو. کون غریب نواز؟ بھارت میں ہمارے آقا نہیں آئے، جسمانی طور پر حضور علیہ السلام اپنے ظاہری بشری تقاضوں کے ساتھ نہیں آئے، ویسے تو ہر دل کے قریب ہیں، ہر جا کے قریب ہیں، لیکن شاریرک روپ سے وہ بولو زور سے، مگر اے خواجہ آپ کی آمد کو سلام. آپ ایسا آئے کہ چہرہ خواجہ کا تھا، جلوہ آقا کا نظر آیا. بانداز نبوت دین کی تبلیغ فرمائی، بالفاظ دیگر پیغمبر ہندوستا خواجہ. کون غریب نواز؟ اختیار کی بات کرتے ہو. بھارت میں آئے تو کسی پتلی گلی میں نہیں پہنچے تھے کہ چلو کسی جنگل میں تپسیا کریں یا کسی پہاڑ پہ چڑھ جائیں یا کسی ایسی جگہ جہاں میں رہوں میرا رب اور تیسرا کوئی نہیں. یہ نہیں. He came to spread the Islam. اسلام پھیلانے آئے تھے تو اس وقت اکھنڈ بھارت کی جو سب سے بڑی مہاشکتی تھی اس کے شہر میں پہنچے، پرتھوی راج چوہان کے شہر میں. اجمیر کہاں؟ آج بھی اس کے قلعے کے کھنڈرات نظر آتے ہیں جسے غوری نے تہس نہس کر دیا تھا. سب سے مضبوط، پاورفل، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس اکھنڈ بھارت کی جو راجدھانی تھی اجمیر، وہاں غریب نواز آئے تو ان کے ساتھ چند فقراء تھے، ان کے مریدین و خلفاء تھے. جا کر کے ایک جگہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد راجہ کے سپاہی آئے اور کہا اٹھو اٹھو، اے درویشوں فقیروں اٹھو. کیوں اٹھیں بھائی؟ اٹھو، یہاں پر راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں. کون بیٹھتے ہیں؟ کہا کہ بیٹھتے ہیں تو کیا کہ اٹھو، تم کو اٹھنا پڑے گا، اونٹ بیٹھیں گے. سرکار غریب نواز نے بحث نہیں کی، فرمایا ٹھیک ہے میں اٹھتا ہوں. بیٹھا لو، بیٹھے رہیں گے. اتنا ہی کہا تھا، بیٹھا لو بیٹھے رہیں گے. They will remain sit. بیٹھے رہیں گے. جب اٹھانے کا وقت آیا تو ہل ہی نہیں رہے، بیٹھے ہوئے. خواجہ کی کرامت دے. رات ہو گئی اونٹ ہل نہیں رہے، بیٹھے ہوئے. آدھی رات ہو گئی اونٹ ہل نہیں رہے، بیٹھے ہوئے. میں نے وچاروں کی دنیا میں، عالم خیال میں ان اونٹوں سے پوچھا بیٹھے کیوں تھے؟ کہا راجہ کا حکم تھا، راجہ کا، پرتھوی راج راجہ کا. اٹھتے کیوں نہیں؟ کہا خواجہ کا حکم. ارے وہ غریب نواز جو اپنے شتروؤں کے جانوروں پر بھی اور ان کے دلوں پر حکومت کرتا ہو، اگر وہ ہم چشتیوں کے دلوں پہ کرے تو حیرت کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ ذرا خیال کرتے چلیں. راجہ کو افسوس اگر ہوتا تو توبہ کر لیتا، مگر لاتوں کے بھوت باتوں سے کہاں مانتے ہیں، کہاں مانتے ہیں. نہیں چھوڑ.
حضور غریب نواز کے لیے ایک جگہ اس نے خاص کر دی کہ ٹھیک ہے بابا ہم آپ سے نہیں لڑیں گے لیکن آپ یہیں بیٹھے یہاں سے جائیں نا۔ اب ظاہر ہے کہ زندگی گزارنا ہے تو پانی بھی ضروری ہے۔ راجہ نے شطرنج کی چال چلی کہ آپ سے کہا کہ بیٹھیں اور آنا ساگر پہ پہرا لگا دیا، وہ جو ساگر ہے شوگر اس پہ پہرا لگا دیا۔ اپنے خادم سے غریب نواز نے کہا کیا ماجرا؟ کا حضور پہرا لگا۔ غریب نواز مسکرائے کہا اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میرے دادا حسین پر بھی پہرا لگایا گیا، ان پر بھی پہرا لگایا گیا تھا۔ غریب نواز نے حضرت خواجہ فخر الدین سے کہا جا یہ میرا کاسا لے کے جا۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ اپنی زبان میں؟ پیالہ ہے کہ کاسا ہے کہ مشکیزہ ہے کہ ڈول ہے، جو بھی کہیں لے کے جا اور شاگر سے کہہ دے تجھے حسن سنجری نے بلایا۔ غریب نواز کے خادم نے کاسا لگایا، کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی کہاں گیا، مگر یہ سب نے دیکھا کہ پورا پانی جو ہے وہ کاسے میں آ گیا۔ کاسے میں جیسے ہی پانی آیا غریب نواز نے اس سے نوش کرنا چاہا، پانی ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، میرے خواجہ کی کرامت ہے۔ 2-4 دنوں میں جانور اجمیر کے مرنے لگے، کسان پریشان ہونے لگے، ان کے کھیت سوکھنے لگے، مویشی تڑپنے لگے۔ بات راجہ تک پہنچی، راجہ نے کہا معاملہ کیا؟ کہیں وہ فقیر جو آیا ہے اس نے خادم کو بھیجا، کاسا ایسے لگایا پورا پانی کاسے میں چلا گیا، اب کیا کروں؟ کہا اسی فقیر کے پاس جانا پڑے گا۔ خود بادشاہ آیا، شہنشاہ آیا، شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بارگاہ، استغاثہ کیا، رویا، گڑ گڑایا، کہا نہ میں آپ کو روکوں گا، نہ بہاؤں گا، نہ بھگاؤں گا، آپ کو جو کرنا ہے کرو، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، مگر دعا کر دو یہ تالاب بھر جائے۔ اتنا کرنا تھا، غریب نواز نے پھر خادم سے کہا جا یہ کاسے کو اس گڈھے میں اڈیل دے۔ اڈیلنا تھا، پانی کاسے سے کیسے نکلا یہ کسی نے نہیں دیکھا، مگر یہ سب نے دیکھا کہ پورا شاگر بھر گیا۔ یہ ہے کرامت غریب نواز۔ مگر دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اجمیر میں انا ساگر میں پہرا لگا دیا ساگر پر تو غریب نواز رکے نہیں، کرامت دکھا دی۔ اور میرے غریب نواز کے ابو کے ابو کے ابو کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا 13-14 بار کہو جو سرکار مولا حسین تک پہنچو گے۔ ان پر جب یزیدیوں نے نہر فرات پر پہرا لگایا، امام حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ توجہ چاہوں گا، کرامت بولو زور سے نہیں دکھائی۔ غریب نواز نے کرامت دکھا دی پل بھر میں، امام حسین کرامت نہیں دکھا رہے، صبر کر رہے۔ عباس کے بازو کٹ گئے مگر صبر کر رہے، قاسم کی جوانی لٹ گئی مگر صبر کر رہے، علی اکبر کا لاشا خون میں نہا گیا مگر حسین صبر کر رہے، علی اصغر کا بچپن چھن گیا مگر حسین صبر کر رہے۔ اندر اندر ان کا دل کیا محسوس کر رہا ہے لیکن صبر کر رہے، کرامت نہیں دکھائی۔ خدا کی قسم اگر میرا حسین اگر اپنے بابا علی کی ذوالفقار کو نہر فرات میں گاڑ دیتا، وہیں کربلا کے رن میں گاڑ دیتا، تو خدا کی قسم پورا کربلا سمندر بن جاتا، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ اگر آقا حسین صرف آسمان کی طرف دیکھ لیتے تو اتنی بارش ہوتی کہ پورا کربلا نخلستان بن جاتا، سمندر میں نہا جاتا، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ ارے حسین تو حسین اپنی پیاسی زبان سے چچا عباس کا دامن پکڑ کر اللہ تش کی صدا دینے والی جناب سکینہ، خدا کی قسم اگر اپنی اوڑھنی کو نہر فرات کی طرف اچھال دیتی تو پوری نہر خیمے میں آ جاتی، مگر انہوں نے بھی کرامت نہیں دکھائی۔ ارے حد تو یہ ہے کہ ننھے علی اصغر کو کسی نے زمین پہ نہیں بٹھایا۔ آپ تاریخ پڑھو،
چاہے ابن خلدون کی پڑھو یا ابن جریر کی پڑھو یا ابن ہشام کی پڑھو، چاہے سنیوں کی پڑھو چاہے شیعوں کی پڑھو، اپنوں کی پڑھو بیگانوں کی پڑھو، کسی نے نہیں کہا کہ ننھے علی اصغر زمین پہ بیٹھے تھے، وہ گود میں ہے، کبھی بابا حسین کی گود میں، کبھی ماں کی گود میں، کبھی پھوپھی زینب کی گود میں، کبھی بہن کی گود میں، کبھی بھائی سجاد کی گود میں، کبھی کنیزان اہل بیت کی گود میں، کبھی ناصران اہل بیت کی گود میں، اور جب رات ہو جاتی تھی تو کپڑے کا ایک جھولا بنا کے اسے لٹکا دیا جاتا تھا، اس میں علی اصغر کو لیٹا دیا جاتا تھا۔ آخر علی اصغر کو زمین پہ کیوں نہیں بٹھایا؟ توجہ چاہوں گا، اللہ کرے یہ نکتہ دل میں اتر جائے، کیوں نہیں بٹھایا؟ کیوں نہیں بٹھایا؟ صرف گود ہی گود میں کیوں رہے؟ سنو، راز یہ ہے کہ سب کو پتا تھا کہ علی اصغر کی عمر بہت چھوٹی ہے، صرف 6 ماہ کے ہیں۔ یہ جنگ کرامت دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہاں تو صبر دکھانا ہے، استقلال دکھانا ہے، استقامت دکھانا ہے، مقام رضا دکھانا ہے، مقام تسلیم دکھانا ہے، یہاں چمتکار نہیں دکھانا ہے، یہاں تو اللہ کی بارگاہ میں اپنا خراج دکھانا ہے، گردنیں کٹوانا ہے۔ علی اصغر کو ان مصلحتوں کا گیان نہیں ہے، ان حکمتوں کا علم نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اصغر کو اگر زمین پہ بٹھا دیا گیا اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے اگر وہ اپنے بابا حسین کی بے چین پیاس کو ان کے سوکھے ہونٹوں پہ دیکھ لے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کیفیت میں اپنے پاؤں کی ایڑی کو دشت کربلا میں کہیں رگڑ نہ دے۔ اگر ایسا کر دیا تو اسماعیل کا پوتا ہے، کہیں دوسرا زمزم جاری نہ ہو جائے۔ بات بہت تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی، مجھے ختم کرنا ہے، اس لیے سوال ابھی بھی وہیں پر ٹکا ہے۔ اے آقا حسین، آپ نے چمتکار کیوں نہیں دکھایا؟ کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ آپ کے بیٹے بغداد میں کرامت دکھائیں، اجمیر میں کرامت دکھائیں، کچھوچے میں کرامت دکھائیں، کلیر میں کرامت دکھائیں، دہلی میں کرامت دکھائیں، سلہٹ میں کرامت دکھائیں، آقا حسین آپ نے نہیں دکھائی۔ معاملہ کیا؟ تو رہنمائی ہوئی عالم خیال میں کہ سن، دونوں کی ڈیوٹی الگ تھی، ہند کے راجہ کی ڈیوٹی اور جنت کے راجہ کی ڈیوٹی اور، دونوں کی ڈیوٹی الگ تھی، اور اس ڈیوٹی میں چھپی ہوئی بیوٹی بھی الگ تھی۔ دونوں کا ٹارگٹ تو ایک، لیکن ڈیوٹی الگ تھی۔ غریب نواز بھارت میں اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے، اور آقا حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لیے آئے تھے۔ بچانے پھیلانے کے لیے کرامت ضروری ہے جو خواجہ نے دکھا دیا، اور بچانے کے لیے استقامت ضروری ہے جو حسین نے دکھا دیا۔ اور الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت پہ بھاری ہے، استقامت کرامت پہ بھاری ہے۔ آج نہیں مانو گے تو کل میدان محشر میں جلوہ غریب نواز دیکھ کے ماننا پڑے گا۔ اولیاء چشت کانفرنس ہے، اور ظاہر سی بات ہے ابھی میں غریب نواز ہی پہ ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بعین ہی اسی نام پر پھر کبھی کانفرنس رکھیے گا تو میں بالترتیب تفصیل کے ساتھ آگے بڑھوں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کہہ کے اس ٹھنڈے ماحول میں بات کو فنش کروں گا۔ سلسلہ چشتیہ کی ایک خوبی تو بتا ہی دوں، بعد میں کبھی پھر دوسری تیسری چوتھی پانچویں خوبیاں بیان کی جائے گی۔ سب سے بے مثال خوبی سلسلہ چشتیہ کی ہے کہ یہ واحد وہ سلسلہ ہے جس میں 2 تاریک السلطنت ہیں۔ اللہ کی راہ میں کسی نے اپنا گھر چھوڑ دیا، کسی نے اپنی دکان چھوڑ دی، کسی نے اپنا کھیت کھلیان مکان بچوں کو چھوڑ دیا، مگر یہ 2 ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں کھیت کھلیان نہیں، اپنی سلطنت کو چھوڑا ہے۔
راجپوت کو تیاگ دے دیا، چھوڑ دیا. they rejected the kingdom, they gave up the kingdom. اور وہ دو کون ہے خوش نصیبوں؟ کون ہے؟ ایک سلطان ابراہیم بن ادہم، سلطان بن ادہم، اور دوسرے سلطان سید اشرف جہانگیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بلخ کے حاکم تھے، دوسرے سمنان کے. چشتیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، یہ دونوں کہیں اور نہیں، صرف سلسلے چشتیہ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک غریب نواز کے پیروں میں ہے، ایک غریب نواز کے مریدوں میں. ایک سے غریب نواز نور لے رہے ہیں، دوسرے کو نور دے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہ اہم خوبی ہے، اسی کو سینے سے لگا کے آگے بڑھنا. اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم خواجہ قطب محبوب الہی اور مخدوم پاک کی شان میں یہ سیریز چلتی رہے گی، رات ڈھلتی رہے گی. مولا کریم اپنے کرم سے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرمائے.